بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا میزبان سید آصف علی اپنے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ بات عوام کی کے ساتھ حاضر ہے. میرے ساتھ میں گفتگو ہیں حسینہ انجم، جو کہ سماجی رہنما ہیں اور پاکستان برٹش کونسل کی ایمبیسڈر ہیں. میرے ساتھ دوسرے مہمان محسن خان عباسی صاحب ہیں، جو کہ سی او ہیں کی مارکیٹنگ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹار انکلو کے بھی یہ سی او ہیں. میرے ساتھ تیسری مہمان بڑی ہی سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والی ثانیہ سویل صاحب ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کا ہر ول دستہ کے طور پہ کام کر رہی ہیں. حسینہ، آپ ہمیں بتائیں کہ اس کا جو بجٹ پیش ہوا ہے، اس میں مہنگائی کا انصر کوئی کم ہوا ہے یا زیادہ ہو گیا ہے؟ جیسے لوگ اکثر ڈرتے ہیں بجٹ سے کہ بجٹ آ رہا ہے، بجٹ آ رہا ہے. آپ کیا کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عوام کا حال اس میں اچھا ہے یا برا ہے؟ بجٹ کی جہاں تک بات ہے کہ مہنگائی تو بڑھ ہی رہی ہے، بجٹ اپرووڈ ہو یا نہ ہو، مہنگائی جو ہے اسی اعتبار سے بڑھ رہی ہے. اور اس بجٹ کا اثر عوام پر ہی پڑ رہا ہے. ہم بھی عوام کا حصہ ہیں، اور اس وقت عوام جو ہے بہت ہی پریشانی کا شکار ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور اگلے جو 2 سال ہیں وہ کس طرح ہمارے گزرنے ہیں. مہنگائی بڑھ گئی مزید تو عام انسان جو ہے اس کا گزر بسر بہت مشکل ہو جائے گا. یعنی آپ سیٹسفائی نہیں ہیں جو 3 سال گزرے ہیں اس میں مہنگائی بڑھی ہے، کم نہیں ہوئی؟ نہیں، اس میں تو مہنگائی بڑھی ہے اور شدید بڑھی ہے، جس کی وجہ سے عوام بہت پریشان ہیں. اور غریب لوگ جو ہیں، جو خیر پوش تو ہیں ہی ہیں پریشان، جو غریب لوگ ہیں، جو مزدور طبقہ ہے، خاص طور پر اگر جنوبی پنجاب کی بات کی جائے، وہاں زیادہ تر مزدور لوگ ہیں، تو وہ انتہائی پریشانی کا شکار ہیں. ایون کہ وہ اپنے بچوں کو 2 ٹائم کا کھانا بھی آسانی سے نہیں کھلا سکتے، نہ ان کی تعلیم کا خرچہ اٹھا پا رہے ہیں، نہ ان کو بیسک جو ایک ضروریات ہوتی ہیں زندگی کی وہ بھی فراہم کرنے سے قاصر ہیں. بالکل صحیح. آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. محسن خان صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں، آپ ریل اسٹیٹ کا کام کریں، ریل اسٹیٹ میں لازمی بات ہے مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. آج پر 1 مہینے میں اسٹیل 3 دفعہ بڑھتا ہے، سیمنٹ 3 دفعہ بڑھتا ہے، اس طرح بلاکس ہیں وہ بڑھتے ہیں. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس سے پرچیزنگ پاور لوگوں کی کم ہو رہی ہے اور آپ کا بزنس ڈاپ نہیں ہو رہا؟ جی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا میرا موقف جاننے کے لیے. آپ کی ٹی وی کا شکریہ. دیکھیں، بنیادی طور پہ کورونا کے بعد پوری دنیا میں ایک جو آپ کہیں کہ چیزیں مہنگی ہوئی، مہنگائی زیادہ ہوئی، یہ پوری دنیا میں اوورال ہوا ہے. ایسے ہی اس میں خاص پاکستان نہیں ہے. لیکن اگر آپ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی بات کرنا چاہیں گے کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری اس وقت کس صورتحال میں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرف دور کے بعد سب سے زیادہ سکسیسفل اگر اس وقت کوئی انڈسٹری ہے تو وہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے. پی ایم کے ساتھ ہزارہ اختلافات ہونے کے باوجود ہم اس عنوان پہ کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو انہوں نے سپورٹ کیا، اور جتنے بھی اس وقت ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں جو یہاں پہ کنٹریبیوشن کرتے ہیں، وہ لوگ ہیپی ہیں اس سے کہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہوئی. ہمارے لوگوں نے بہت زیادہ پرچیزنگ کی، ہمارے پلاٹس بڑے اوپر تک گئے. اور اس وقت جتنے پروجیکٹس ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہائی رائزنگ میں یا نارمل اگر آپ دیکھیں سوسائٹیز میں اتنے زیادہ پروجیکٹ ہوں. تو یہ اتنے زیادہ جو پروجیکٹ ہو رہے ہیں تو یہ اسی بنیاد پہ ہو رہے ہیں کہ کورونا کے بعد گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں، کچھ پالیسیز جو ریئل اسٹیٹ کے لیے انہوں نے ڈیزائن کی، وہ بہت ہی بیٹر ہیں. بہرحال ہم تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی جو ہائی رائز بلڈنگ کا انہوں نے پرمیشن دی، اس کے اثرات کیسے ہیں اور کیا اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ دیکھیں، دنیا میں اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ ٹرکی کو اگر آج سے آپ 20-25 سال پہلے دیکھیں تو ٹرکی میں ہائی رائزنگ کا کنسپٹ کم تھا. ترکی ہے، تھائی لینڈ ہے، دبئی ہے، دیگر ممالک آپ دیکھ لیں، لیکن وہ سارے کے سارے کنورٹ ہو گئے ہائی رائزنگ میں. بالکل صحیح. اس کے آپ کو بہت سارے بینیفٹ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو ملک ہے وہ ڈیولپ ہونے کی طرف جاتا ہے، اس میں خوبصورتی آتی ہے، نکھار آتا ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کی جو لینڈ ہے جس کے اندر آپ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز پہلے کرتے تھے، وہ ساری کی ساری لینڈ آپ کی بچ جاتی ہے. لوگ ہائی رائزنگ میں آتے ہیں تو ایک ہی 2 کنال کے ٹاور کے اندر کئی لوگ آ کے آباد ہو جاتے ہیں. صحیح. ان کو سینکڑوں گھر نہیں بنانے پڑتے، اسی اپارٹمنٹ کے اندر آ جاتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ سیف اینڈ سیکیور ہوتا ہے. اس کے اندر جتنی فیملیز ہوتی ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، وہ کم از کم اپنے آپ کو سیف فیل کرتے ہیں. تو بہرحال ہائی رائزنگ کی جو پرمیشن ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یا ہائی رائزنگ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، یہ بہت بیٹر ہیں. اس پہ تو مزید پیش رفت ہونی چاہیے. اس سے تو کاسٹ آف جو ہے وہ بھی بچتی ہوگی کافی، چونکہ پھیلاؤ کم ہوتا ہے تو کاسٹ کافی. جی بالکل ایسا. آپ اسلام آباد میں اگر گھر لینا چاہیں تو اس ایک گھر کی جو مالیت ہے، اگر 1 کنال کا آپ گھر لیں گے تو تقریباً 7 کروڑ سے لے کے 12 کروڑ پہ تک ہے. ایسے ہی. جبکہ آپ کو اسی کی سراؤنڈنگ میں
آپ ایک بہترین قسم کا 3 بیڈ کا اپارٹمنٹ لینا چاہیں تو آپ کو 1.5 سے 2 کروڑ میں مل جاتا ہے, جو فلی جو ہے نا فنشڈ ہوتا ہے, فرنشڈ بھی مل جاتے ہیں اس میں. بالکل صحیح. تو ہائی رائزنگ کی کاسٹ بھی مناسب ہے, اس کا ریزیڈنس ایزی بھی ہے اور لگژری بھی ہے, اور پلس یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ کے لیے, گورنمنٹ کے لیے اور لینڈ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ لینڈ کو بھی بچاتا ہے. بالکل. محسن صاحب آپ کے پاس دوبارہ بھی حاضر ہوں گے. میری ایک بہت اچھی مہمان ثانیہ سبیل صاحبہ جو کہ آئی ایم پاکستان موومنٹ کی صدر ہیں, ان وومن ونگ کی, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہے کیا پاکستان ورلڈ وائڈ. جی تھینک یو ویری مچ آصف صاحب. یہ بیسیکلی ایک موومنٹ ہے جو کہ اوورسیز پاکستانیز نے شروع کی, کینیڈا بیسڈ ہے, اور اس کے چیئرمین جو ہیں وہ سید احمد علی صاحب کینیڈا سے ان کا ہے, بلکہ پچھلے 40 سال سے وہ کینیڈا میں ہیں, بیسیکلی وہ پاکستانی ہیں. تو یہ موومنٹ شروع کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کو لون فری کنٹری بنایا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور پاکستان کے اندر جو پانی کا ایشو ابھی ہمیں کچھ سالوں میں آنے والا ہے, جیسے ہمارے ڈیمز جو ہیں وہ ہماری ضرورت سے بہت کم تعداد میں بنے ہوئے ہیں, اور جو بنے ہوئے ہیں وہ بھی پیچھے کئی سالوں سے ڈیم بنے نہیں ہیں نا. تو ان کو بنانے کے لیے یہ ایک آواز بھی اٹھائی, اور نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ اس کے جو فنڈز پاکستانیز نے جنریٹ کیے وہ اس پلیٹ فارم سے ہوئے. اس کے علاوہ روشن ڈیٹیل اکاؤنٹس میں بہت اچھا انہوں نے کام کیا, لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کریں اپنے. بالکل صحیح. تو وہ کوئی 40,000 کے قریب اکاؤنٹ جو ہے وہ آئی ایم پاکستان کی پلیٹ فارم سے ہوئے. لون فری کنٹری بنانے کے لیے اس میں اوورسیز پاکستانیز کا جو رول ہونا ہے فیوچر میں وہ یہ ہونا ہے کہ میکسیمم ہماری یہ کوشش ہے کہ وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹس کریں. بالکل صحیح. جو ہماری انڈسٹری ہے اس میں انویسٹمنٹ کریں, ریل اسٹیٹ میں کریں. بہت سارے پروجیکٹس ہیں جس میں اوورسیز پاکستانیز آلریڈی بھی ہیں, اور مزید ہم ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. ہاں جی, ان کو موبیلائز کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور یہاں پہ انویسٹمنٹس کریں. تو جیسے انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں یا زر مبادلہ پاکستان میں آئے گا تو اس میں کرنسی بہتر ہوگی, پاکستان کی کرنسی بہتر ہوگی, اور ظاہر ہے پھر ڈالر کا ریٹ گرے گا, تو اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہونا ہے انشاءاللہ. اور یہ بہت جلدی بلکہ امپلیمنٹ ہو چکے اور ہونے مزید جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو آپ کیا سمجھیں اوورسیز پاکستان کا رسپانس کیسا ہے؟ بہت اچھا رسپانس ہے, چونکہ یہ ان کی اپنی موومنٹ ہے اور اس کے اوپر یہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور یہاں پہ ہم اس کو جتنا بہت مطلب بالکل ٹرانسپیرنٹ بنا رہے ہیں. آپ کی کتنے ممبر ہیں اگر آپ بتانا چاہیں ہمیں؟ جی 120 کنٹریز کے اندر ہمارے آفیسز ہیں, اور ممبرشپ ہماری لاکھوں میں ہو چکی ہے ماشاءاللہ. یہ بڑا اچھا اقدام ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ پروجیکٹ جو ہے وہ یہ موومنٹ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے آگے جا رہی ہے. حسینہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ مہنگائی ایک تو مجبوری ہوتی ہے گورنمنٹ کی, وہ ٹیکس لگاتے ہیں کچھ نہ کچھ, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تاجر طبقہ بھی اگر 10 روپے بڑھتے ہیں تو وہ 20 روپے بڑھا دیتے ہیں. جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بنیادی سہولتیں جو ہے چینی, آٹا, گھی, اس کی قیمتیں کنٹرول نہیں ہوتی. ابھی انہوں نے بنائی تھی ایک ٹائیگر فورس میں تھی, وہ کوئی کام کر رہی ہے؟ ٹائیگر فورس پتہ نہیں کہاں کام کر رہی ہے, مجھے تو نظر نہیں ہے. صحیح ٹھیک ہے. اور جو مہنگائی کا زور ہے, اگر یہ 10 روپے بڑھاتے ہیں تو مارکیٹ میں اس کے 20-30 روپے بڑھا دیے جاتے ہیں. ایسے ہی ہر بندے کے پاس ایک سے چیز خرید کر دوسرے تک جیسے پہنچتی ہے اس کی آٹومیٹک قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, بلکہ بڑھا دی جاتی ہے. ہر بندہ اپنا پروفٹ کمانے کے چکر میں نہیں, لیکن جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, جو مجسٹریٹ اس پہ بنے ہیں, وہ کیا کریں؟ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی میرے خیال میں بتایا تھا کہ ان لوگوں کو جب سہولت مل جاتی ہے تو یہ دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں ہمیں کیا ڈوب. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں گھر بیٹھے ان کو راشن مل جاتا ہے, ان کو ہر چیز مل جاتی ہے, ان کو پروٹوکول مل جاتے ہیں, ان کو سبزیاں مل جاتی ہیں, دالیں مل جاتی ہیں, راشن مل جاتا ہے, تو انہوں نے کسی کے لیے کیا کرنا ہے؟ بالکل صحیح. ان کا اپنا پیٹ صحیح طرح سے بھرا جا رہا ہے, کوئی بھوکا سوتا ہے یا کھا کے سوتا ہے, انہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل صحیح. جیسے یہ کہ پاک برٹش آرٹس کونسل میں ایز ایمبیسیڈر کام کر رہی ہوں, میں نے کافی ایریاز میں سروے کیا, وہاں میں لوگوں سے ملی, وہاں لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. ایون کہ ماہ رمضان میں ان لوگوں کو ہم نے جو ان سے ہو سکا تھا ہم نے ان کی ہیلپ کی تھی, ان کے پاس روزہ رکھنے کے لیے راشن نہیں. ایسے ہی تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے جو ہے 1 کلو چینی لگا دی آئی ڈی کارڈ پہ. ہاں, آئی ڈی کارڈ پہ لیں. 1 کلو چینی میرے خیال میں اگر ایک گھر میں 10 بندے رہتے ہیں
तो 1 किलो चीनी का शरबत भी नहीं बन सकता ऐसे ही। एक ही दिन में। बिल्कुल ठीक सही। है, तो वो पूरा वीक जो है 1 किलो चीनी को कैसे जो मेरे ख्याल में मैनेज करेंगे, तो या तो ये जानबूझकर इस तरह कर रहे हैं, या इनको गवर्नमेंट करना ही नहीं आ रही, इनको पॉलिसीज बनानी नहीं आ रही। बिल्कुल सही। ठीक है, जब खान साहब बाहर निकले थे, धरने दिए थे, तो उनके जो है कंसेप्ट, उनकी बातें कुछ और थी। जैसे ही कुर्सी मिल गई और हम लोगों ने बड़ी मोहब्बत और बड़े फख्र से इनको वोट देकर बिठाया कि तब्दीली आ जाएगी। तब्दीली आज ये आई है कि लोग भूखे मर रहे हैं, सड़कों पे आ गए हैं, नौकरियां देने का वादा करने वाले नौकरियां छीन ली हैं। जैसे कि रेडियो पाकिस्तान से, पीटीवी से, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, यूटिलिटी स्टोर से, अच्छा जैसे टीचर्स थे 6,000-7,000 टीचर्स, मैं गुजरी डी चौक से, वहाँ बैठे हुए टीचर्स जिनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, वो एक पूरी नस्ल की तामीर करता है। ऐसे ही। ठीक है, वो सड़कों में बैठे रो रहे थे। ये है खान साहब का विजन। 1 करोड़ नौकरियां देने के बजाय 1 करोड़ नौकरियां छीन ली, जो करप्ट हुकूमत ने दी हुई थी। सही। पिछली हुकूमतें बकौल इनके करप्ट थी ना, चोर थी, डाकू थी, उन्होंने जो है नौकरियां दी हुई थी, और इन्होंने आते ही ठीक है गरीब लोगों से नौकरियां छीन ली। मेरे अपने कलीग्स थे रेडियो पाकिस्तान के, जो अभी तक मुझे कॉल्स करते हैं कि मैडम कहीं हमें गार्ड लगवा दें, अल्लाह, मैडम कहीं हमें स्वीपर लगवा दें, हमारे घर आटा नहीं है, हमारे घर खाने को कुछ नहीं है, हमने बच्चों की फीस देनी है। ठीक है, इस कदर लोग मुश्किल में हैं। उन लोगों ने धरना दिया, रेडियो पाकिस्तान के गेट पर बैठे गए। इन्होंने एक नाम निहाद बीबी उठाई, अमरीन जान, उसको रेडियो पाकिस्तान का डीजी लगा दिया। वो लुक आफ्टर चार्ज पर बैठी मेजर डिसीजन ले रही थी, जबकि उसको अथॉरिटी नहीं थी। मतलब केयर टेकर थी। जी, केयर टेकर का काम होता है, जैसे जो चीज चल रही है उसको चलने दें। बिल्कुल सही। ठीक है, उस औरत ने आकर, उसकी इतनी इन तक रसाई थी और ये उस तक पहुंच नहीं सकते थे। ठीक है, मैं खुद गई। नाम जरा दोबारा बताइएगा। अमरीन जान। ठीक है। ठीक है, अब इन्होंने उल्टा उसको इस खुशी में कि आपने रेडियो पाकिस्तान के लोगों को बेरोजगार किया है, उसको मिनिस्ट्री में प्रमोशन दे दी है। ठीक है, ठीक है। मैं खुद पर्सनल मिली, मैं शिबली फराज से मिली। ठीक है, मैं मिली आमिर डोगर से मिली। ये इनके जो है ना वो खाने के दांत और हैं, दिखाने के और हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, ये अवाम की आवाज़ है, बात अवाम की हमारा प्रोग्राम है। हसीना अंजम ने जो बातें की यकीनन आप तक पहुंची होंगी, अगर नहीं पहुंची तो उनको पहुंचना चाहिए। मीडिया का काम, कैमरा का काम यही है कि आप तक अपनी आवाज़ पहुंचे और इस पर हम दर्दाना गौर करें, लोगों को बेरोजगार ना करें जो 20-30 साल से नौकरियां करें। लेकिन हम इससे भी अप्रिशिएट करते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर जिस तरह आपने प्रोवाइड दिए हैं मुख्तलिफ और रोजगार मुहैया किया है, उस पर हम बात करें मोहसिन खान अब्बासी साहब से। मोहसिन खान साहब, अब्बासी साहब, आप हमें बताएं कि कितने लोगों को रोजगार मिला होगा आपके इस प्रोजेक्ट से जो डिफरेंट इस वक्त जारी हैं? देखें जी, एक कमर्शियल प्रोजेक्ट अगर डिज़ाइन होता है तो उस प्रोजेक्ट के अंदर एक मिस्त्री से लेके, उस प्रोजेक्ट के अंदर उस स्टील प्रोवाइडर से लेके, ये आप सैकड़ों की तादाद में उसके बैकएंड पे लोग होते हैं जो इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे होते हैं। 40 से 70 इंडस्ट्रियां साथ चल रही होती हैं। जी, चल रही होती है। आप देखें कि उसके अंदर जो शीशे वाला है, उसके अंदर जो टाइल वाला है, डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्रीज हैं और एक इंडस्ट्री के अंदर सैकड़ों लोग काम कर रहे होते हैं। तो बिलाशुबा जब आप रियल एस्टेट को प्रमोट करते हैं तो उस वक्त आप बहुत सारी सैकड़ों फैमिलीज़ को, सैकड़ों इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने जा रहे होते हैं। उनके घरों के चूल्हे जो है ना वो जलते हैं इससे, वो लोग इससे अपने रोज़गार के लिए जो है ना मौके उनको मिलते हैं और वो इस पर हैप्पी होते हैं। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री आप ये कहें कि एक बहुत मजबूत और बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है। हम तो इसको कहते हैं गेम चेंजर इंडस्ट्री है। जी, इसको पाकिस्तान में अभी तक उस तरह की हैसियत नहीं मिली जिस तरह इंटरनेशनल दुनिया के अंदर बाकी दीगर ममालिक के अंदर मिला करती हैं। तो इसको प्रॉपर एक इंडस्ट्री की इनको शक्ल देनी चाहिए और उसके लिए प्रॉपर जो है उसी तरह की कानून साजी इसके लिए करनी भी चाहिए कि ये कितने लोगों को रोज़गार फराहम करती है और किस कदर लोग इसमें अपने रोज़गार को तलाश करने में उनको आसानी होती है। यानी मनी सर्कुलेशन भी चलती है साथ साथ। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या समझते हैं जो अभी वर्किंग हुई है, एमसी स्कीम आई है कि कहीं से नहीं पूछा जाएगा पैसा कहाँ से आ रहा है, ये अनडॉक्यूमेंटेड मनी है या ब्लैक मनी है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे ये जो ब्लैक मनी है ये तो मेरे ख्याल में अल्फाज ही ठीक नहीं है, अनडॉक्यूमेंटेड मनी आप कह सकते हैं। जब पाकिस्तान में तदरीजन जो कवानीन हैं उन कवानीन पर स्टार्ट से अमल दरमद नहीं हुआ तो अब एक आम आदमी जो
पंजाब के या सिंध बलूचिस्तान के किसी दूर दराज इलाके के अंदर बैठा हुआ है, उसके पास अपनी लैंड थी, वो महंगी हो गई, करते कराते इस कदर महंगी हो गई कि आज उसको ये क्लियर करना ही मुश्किल हो गया कि ये पैसा कहाँ से आया। तो ये आप ये कह सकते हैं कि ये अनडॉक्यूमेंटेड मनी है, ये ऐसा पैसा है कि जो प्रॉपर इसमें ट्रैक में नहीं था, उसको प्रॉपर एक ट्रैक के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है जिसमें एम्बेस्टी स्कीम उन्होंने दी। और ये ऐसा भी नहीं है कि ये पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जो ऐसी एम्बेस्टी स्कीम दे रहा है, बल्कि दुनिया भर में होता है। हमारे हमसाए में हिंदुस्तान को आप देखें, क्या वो इस तरह की स्कीम्स नहीं देते पूरी दुनिया से अपने फंड के लिए भी और फिर अपने लोगों को भी फैसिलिटेट करने के लिए। इससे जिस कदर डेवलपमेंट हो रही है इस स्कीम से और जिस कदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो रही है, मेरे ख्याल में तारीख में बहुत ही कम ऐसे देखने का आपको मिलेगा कि अपने ही लोगों के पैसे से आपकी इंडस्ट्री खड़ी हो जाए। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री मुशर्रफ दौर के बाद अभी पहली दफ़ा अपने पाँव पे खड़ी हुई है और इसकी बुनियाद वही एम्बेस्टी स्कीम है। मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह की स्कीम्स पीएम को बारहा निकालनी चाहिए, उसके लिए एफर्ट कोशिश जो है करनी चाहिए, ताकि अपने लोग जो हैं वो एक तो ये है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंटेड स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, सारे के सारे एक प्रॉपर ट्रैक पे आ जाएंगे, और सेकंड ये होगा कि इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी। आप क्या समझते हैं, आपने लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड दिए? देखें, आप अगर पाकिस्तान में एग्जाम्पल ढूंढेंगे तो आपको बहरिया टाउन मिलेगा, अगर एग्जाम्पल ढूंढेंगे तो आपको डिफरेंट किस्म की सोसाइटीज़ मिलेंगी, और ये सोसाइटीज़ बहरहाल हमारी इंडस्ट्री हैं। अगर इन सोसाइटीज़ को आप माइनस करते हैं तो उसके बाद फिर आप पाकिस्तान को देख लें। मैं नहीं कहता कि सीडीए अच्छा नहीं है, सीडीए बहुत ज़बरदस्त इदारा है, लेकिन उसकी वो कितनी मेंटेनेंस है। लेकिन सीडीए के अंदर तो एनओसी का बड़ा प्रॉब्लम आता है। हमें भी अभी पता है कि 50 के करीब 50 से ज़्यादा एनओसी पड़े हैं, लेकिन उन पर कोई अमल दरामद या उस पर फास्ट ट्रैकिंग नहीं हो रही। आप क्या कहते हैं? इस पर बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है कि जो जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो आरडी है, सीडी है, उनके पास जितनी सोसाइटीज़ आती हैं एनओसी के लिए, तो उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये मुश्किलात कतई तौर पे नहीं होनी चाहिए। देखें, एक वो लोग कि जो आपसे एनओसी लेके आपके बाइलाज को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप भला उनको क्यों नहीं देते एनओसी? एक तो वो तबका है कि जो एनओसी लेता ही नहीं, जो बगैर एनओसी के एक्सरसाइज कर रहा है, प्लॉट्स बेच रहा है, अपनी सोसाइटीज़ बना रहे हैं। लेकिन एक वो तबका कि जो आपके पास इसलिए आना चाह रहा है कि आपके बाइलाज को हमने फॉलो करना है, इतनी स्ट्रीट छोड़नी है, अम्यूनिटीज़ छोड़नी है, इतना कमर्शियल छोड़ना है, आप उसको जनाब लटका देते हैं और साल तक उनकी एनओसी लटकी रहती हैं। उस पर बैक एंड पे बहुत सारी डिमांड्स होती हैं। मैं किसी पे इल्ज़ाम तो नहीं लगाना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर है। लेकिन आप अपने हक की आवाज़ उठाना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट को इस पर संजीदगी सोचना चाहिए। इमरान खान साहब का एक दफ़ा ये बयान भी आया कि हम इसके लिए कोई वन विंडो ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, ये होना चाहिए बिल्कुल। और इस पर ऐसे लोग कि जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको फॉलो करना चाहते हैं, उनको आप अप्रिशिएट भी करें, उनके लिए आसानियाँ भी पैदा करें, ताकि पाकिस्तान को एक बेहतरीन तरीके से डेवलप किया जा सके और डेवलप करने के बाद दुनिया के सामने एक बहुत अच्छा फेस पाकिस्तान का पेश किया जा सके। सानिया सबील साहब, आप हमें बताएं, अपने और से जो हमारे पाकिस्तानी हैं या यहाँ पे जो हैं, उन्हें आई एम पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड तहरीक जो मूवमेंट है उसके बारे में कुछ बताएं। जी, बहुत अच्छी मूवमेंट है और मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को थैंक्स कहना चाहूँगी। और इसमें शमूलियत का तरीका अगर क्या है, अगर कोई मेंबर बनना चाहे तो कैसे बन सकता है? जी, राब्ता कर सकते हैं। ऑफिस है ब्लू एरिया में, इनका हेड ऑफिस है, बाकी प्रोविंशियल ऑफिसेज हैं, डिस्ट्रिक्ट में इनके ऑफिसेज हमारे जो हैं वो बने हुए हैं, तो आप राब्ता कर सकते हैं उसमें। तो आपके जो चेयरमैन है या प्रेसिडेंट है अहमद अली साहब, उनके बारे में कुछ बताएंगे कि उनका कैरियर क्या है, उनका पोर्टफोलियो क्या है? जी, वो 40 साल से कनाडा में है और वहाँ पे उनका बिज़नेस है अपना, वो उस बिज़नेस को चला रहे हैं। और इस मूवमेंट का सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इस मूवमेंट का अकाउंट कोई नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है। ठीक है। और वॉलंटियर बेसिस पे ये पूरी दुनिया में चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया है इसका। माशाल्लाह। तो सैयद अहमद साहब बहुत दर्द लेते हैं इसका, पाकिस्तान के लोगों का, और इसी वजह से 24 घंटे में से कोई 20 घंटे काम, इसी वजह से $1.5 अरब आ चुके हैं रोशन पाकिस्तान अकाउंट के अंदर। बिल्कुल। तो ये आपकी यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी है। जी, अल्लाह का शुक्र है। और मज़ीद इंशाअल्लाह ताला विद इन नो टाइम आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान का कर्जा काफ़ी हद तक इससे कम। लेकिन सानिया साहब, ये बताइए कि जब भी कोई काम होता है, चाहे रेलवे का एक्सीडेंट हो, चाहे महंगाई हो जाए, चाहे चीनी शुगर माफिया आ जाए, तो इमरान खान साहब कहते हैं माफिया को किसने कंट्रोल करना है, ये तो बताएं हमें। देखिए, माफियाज हमारे जब से पाकिस्तान बना तो माफियाज आते रहे, और लेकिन अवाम ने तब्दीली का माफियाज के साथ मिल के इस मुल्क को मतलब लूटा जाता रहा।
تو ابھی اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان صاحب اسی پہ کام کر رہے ہیں اور ان کے سامنے جو بھی اس طرح کے مافیا سامنے آ رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی تک کسی کو کرش نہیں کیا میں نے. اگر آپ اس میرے ساتھ کیسز تو ہیں چل رہے ہیں, ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے, وہ چل رہا ہے. باقی اس پہ بات کرتے ہیں ہم حسینہ انجم سے, لیکن وقفے کے بعد بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے چونکہ میرا خیال ہے کہ اچھا مافیا کے بارے میں بریف کریں گی ہمیں حسینہ انجم. تو ناظرین کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. खबर सबसे पहले. ناظرین خوش آمدید. یقیناً بڑا اچھا لطف اندوز ہو رہے ہوں گے ہماری گفتگو کے ساتھ, ہمارے مہمانوں کی گفتگو کے ساتھ. ابھی ہم دوبارہ اسی ٹاپک پہ جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا کہ مافیا جہاں پہ بھی آتا ہے, عمران صاحب کہتے ہیں جی یہاں پہ مافیا ہے. مافیا کا توڑ کس نے کرنا ہے؟ تبدیلی کے لیے آپ کو ووٹ دیا تھا, آپ نے ابھی تک کون سی تبدیلی, کیا خوشائن تبدیلی رہی یا نیگیٹو؟ حسینہ انجم آپ ہمیں بتائیے کہ ہر بات پہ عمران خان صاحب اپنا پلو بچا لیتے ہیں کہ یہ مافیا بڑا کام کر رہا ہے. آپ اس مافیا پہ کیا کہنا چاہتے ہیں, اس کا توڑ کیا ہونا چاہیے؟ بات کیجئے تو مافیا تو پھر ہر دور میں رہا ہے. نہیں, ان کا فائدہ کوئی تبدیلی کا کیا فائدہ؟ اس وقت اب یہ جو آئے تھے کہ میں جناب پتہ نہیں کیا کر دوں گا پاکستان کا, کیا بنا دوں گا, نیا پاکستان پیدا کر دوں گا. یہاں لوگوں کو بھوک سے مارنا شروع کر دی ہے تاکہ سارے مار جائیں گے, میں اکیلا رہ جاؤں گا اور یہ نیا پاکستان. ایک بات یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے, جیسے آپ نے بات کی, میں نے اسی لیے کہا تھا کہ نام بھرا دیں, 400 ملازمین کو فارغ کر کے اگر وہ بیچارے 50,000 لاکھ روپے تنخواہ لیتے تھے, 20-25 لاکھ میں ایک بندہ ہائر کر لیا جاتا ہے. ریڈیو پاکستان سے 1030 لوگوں کو ٹرمینیٹ کیا گیا صرف ایک میمورینڈم کے تحت. ٹھیک ہے, کسی کو بائی نیم انفرادی طور پر ٹرمینیشن لیٹر آج تک ایشو نہیں ہوا تاکہ لیبر کوڈ میں نہ جا سکیں. جی ٹھیک ہے. اچھا, وہ ایک لیٹر ایشو کر کے لوگوں کو باہر کھڑا کر دیا گیا. مجھے بتائیں جس بندے نے وہاں 25 سال زندگی کے دیے, اس کے دل پر کیا گزری ہوگی جب اس کے لیے گیٹ بند کر دیا گیا کہ یہ آپ اندر انٹر نہیں ہو اور آپ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا, اور کام آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے. جو انہوں نے ریگولر امپلائیز رکھے ہوئے ہیں جو کام نہیں کرتے, ان سب کو پتا ہے وہ کام نہیں کرتے, وہ صرف تھم امپریشن لگانے آتے ہیں اور اس کے بعد آؤٹ ہو جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر لگاتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کام کون کرتا تھا؟ یہی ڈیلی ویجر کام کرتے تھے, یہی کانٹریکٹ امپلائیز کام کرتے تھے. ٹھیک ہے, ان سے 8-8 گھنٹے ڈیوٹی دی جاتی تھی, اس کے بغیر پوچھے ود آؤٹ ریزن ان کو ٹرمینیٹ کر کے ڈی جی صاحبہ امرین جان وہ کتنا معاوضہ لے رہی ہیں, کتنے تنخواہ لے رہی ہیں, وہ تو پتہ نہیں کتنے لاکھوں میں لے رہی ہوں گی, اور آتے ساتھ لیپ ٹاپ, آتے ساتھ موبائل لاکھوں کا مجھے دیا جائے, گاڑی دی جائے, یہ دیا جائے, وہ دیا جائے, میں تو خود غریب ہوں. ٹھیک ہے بھائی, بی تو غریب ہے تو پھر تو ریڈیو سے باہر نکل جانا, اگر غریب نوکری نہیں کر سکتا تو. یہ ابھی میڈم جس رضوانہ خان کی بات کر رہی تھی وہ بیوہ عورت ہے, بالکل اس کے 2 بچے ہیں, اور وہ کینسر کے پیشنٹ بھی ہیں. جی, اس کے 2 بچے ہیں. آپ یقین کریں وہ بیچاری بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی ایسے ہی, اور اس نے مانگی ایسے ہی. ٹھیک ہے, اور اسی طرح مہنگائی جو ہے, آخر پیٹ کا 2 بڑھنا تھا نا, 2 بچے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, ماں اپنے بچوں کو بھوکا کیسے بٹھائے؟ ایسے ہی. ٹھیک ہے, وہ روتی رہی, وہ ایک منسٹر کے پاس گئی, ڈی جی صاحبہ کے پاس گئی, ڈی جی صاحبہ اس کو کہتی ہیں میں تو آپ کو کبھی بھی نہیں رکھوں گی, بے شک باقی سب کو رکھ لوں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ان کو پرسنل لے گی, یہ ریڈیو پاکستان کے کانٹریکٹ امپلائیز کو لے ہی پرسنل گئی ہیں. کوئی بھی ڈی جی, کوئی بھی ادارے کا سربراہ اس طرح کرتا ہی نہیں ہے. اچھا, ہم لوگوں نے کیس کر دیا کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, وہاں سے ڈیسیژن ہماری فیور میں آ گیا. ٹھیک ہے, ڈیسیژن آنے کے باوجود اس نے کہا کہ میں ان کو جوائن نہیں کروا سکتی, یا تو پھر میں یہاں ریزائن کر دوں یا پھر میں چھوڑ کر چلی جاؤں. یہ حقیقی معنوں میں پرسنل لے گی. جی, تو پھر میں کروں. ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ نہیں مانا گیا. اچھی, ابھی ہم کنٹیمپٹ میں گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, سبق تو میں چکھاؤں گی.
صحیح. ठीक, उसके बाद लेकिन हसीना इसलिए हम इस पे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करते चूंकि कोर्ट में ये फैसला मैटर चल रहे हैं, तो इस पे ज्यादा बात हम नहीं करते. ठीक है. जो कोर्ट डिसीजन और करते हैं. दूसरा ये कि महंगाई की वजह से जो बुराइयां पैदा होती हैं, हाँ, वो बात मैं करें. वो बताना जी, चाहूंगी प्लीज. खान साहब को खास तौर पर कि बुराई की वजह से चोरी लोग करते हैं महंगाई की वजह से. क्रेडिट करार जब होते हैं. महंगाई होती है उनके पास खाने को कुछ नहीं होता, वो जाएंगे लोगों का गला काटेंगे, लोगों की जेब काटेंगे, खवातीन के पर्स छीनेंगे. खवातीन के पर्स छीनेंगे, ठीक है, और अमन बर्बाद करेंगे. ठीक, उसके अलावा जो खवातीन हैं, क्या अगर उनके पास एजुकेशन ज्यादा नहीं है, नौकरी के लिए वो कहीं भी जाएंगी तो आगे यही लोग बैठे हैं ना, ऐसे ही. क्या उनके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा? ये तो बुनियादी हुकूक है. जैसे हमने पहले बात की कि 1 किलो चीनी एक हफ्ते की, वो क्या करेगा? आटा कितना महंगा होगा? चीनी 55 रुपए थी, आज 105 और 110 पे जा रही है. डबल कीमतें हो गई हैं. तो इसको रोकेगा कौन? माफिया रोकेगा? आप बताएं सर, अपना मोहसिन खान साहब, महंगाई को कौन रोकेगा? देखिए, बुनियादी तौर पे तो ये स्टेट का ही काम है कि वो इस महंगाई को रोके, और इसके लिए स्टेट के वो इदारे. मैं आपके हवाले से बात कर रहा हूँ. आपकी स्टील महीने में 3 दफा महंगी होती है, सीमेंट 3 दफा महंगा हो जाता है, ग्लास महंगे हो जाते हैं, तो उसका असर आखिर आवाम पे पड़ रहा है ना. जी देखें, हमारा जो आप ये कहें कि अपार्टमेंट जो हम 6,500 रुपये पर स्क्वायर फीट सेल करते थे, उसका भी रेट 12,000 तक चला गया. डबल चला गया. हाँ जी, इस पर कोई शक नहीं है कि जो महंगाई है उसका एक जो है ना असर एक आखिरी एंड यूज़र तक जाता है और एक बंदे तक उसका जाता है. लेकिन ये स्टेट के वो इदारे कि जो पॉलिसीज़ को बनाते हैं, पॉलिसीज़ को डेवलप करते हैं, ये उनका काम है कि उनको इस उन्वान पर कम से कम उस आदमी के लिए तो ज़रूर सोचना चाहिए कि जिसका गुजर बसर ही उसकी एक मतलब इतना मुश्किल हो गया है कि वो बेचारा जो है रोड पे निकला है. पाकिस्तान में तो आम रवाज है कि एक बंदा कमाता है, 5 लोग खाते हैं. जी हाँ, तो इस पर गरीब लोगों के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं, इस पर बहुत सारे ऐसे पैकेजेस दिए जा सकते हैं. देखिए, पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है. उसकी बुनियाद ये है कि हमारे यहाँ एक डिवाइड है, एक ऐसा कंसेप्ट है कि हम लोगों के कवानीन, हम लोगों की तमाम तर चीज़ें इस तरह की हैं. हमें उनके लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि गरीब लोगों को हम बैकअप कर सकें. उसकी बहुत बेहतरीन मिसालें दुनिया में. मोहसिन खान साहब, आप चूँकि मेंबर हैं इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन के और फेडरेशन ऑफ डायरेक्टर के भी आप मेंबर हैं, तो ये जो इस वक्त महंगाई का एक तूफान आ रहा है और उसके ऊपर अभी टैक्स लग रहा है, सेक्शन 35 गेन टैक्स, उसके आप क्या करेंगे? ये तो बहुत महंगा हो जाएगा सिस्टम आपके लिए. जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया. मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो इंडस्ट्री है रियल एस्टेट की इंडस्ट्री की बुनियाद पर रियल इंडस्ट्री के अंदर ये इस वक्त खलबली मची हुई है कि अगर ये टैक्स पास हो गया तो हमारा क्या बनेगा? इस पर कोई शक नहीं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है स्टेट की तरफ से कि अगर ये सेक्शन 35 जो ये गेन टैक्स लगाने जा रहे हैं, कि आप देखें कि एक वाहिद इंडस्ट्री है पाकिस्तान में इस वक्त कि जो अपने पाँव पे खड़ी हुई अपनी मदद के तहत, और उसके बाद वो फिर सर्वाइवल है. आप देखें, इससे पहले अगर कोरोना के बाद ये एक्टिविटीज ना होती तो अगर आज 10 लाख लोग बेरोजगार हैं तो इस वक्त 50 लाख होते. क्यों? कि वो तमाम तरह इंडस्ट्रीज क्लोज हो जाती. लेकिन ये रियल एस्टेट के लोग हैं कि जिन्होंने कोरोना के बाद भी मुश्किल तरीन हालात में, हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कोरोना की नजर हो गए, हमारी मार्केटिंग कंपनीज के ऐसे बहुत सारे सीईओज हैं जो मर गए, लेकिन उसके बावजूद वो मार्केट में रहे, वो एक एक्सरसाइज करते रहे. अब अगर गवर्नमेंट इसमें 35% ये टैक्स लगा देती है तो मुझे आप ईमानदारी से बताएं कि कौन सा बंदा मार्केट में सर्वाइव करेगा? ये सेम उसी तरीके से होगा जैसे पीपी की गवर्नमेंट में हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ से मूव कर गई और वो बांग्लादेश में चली गई, दीगर मार्केट में चले गए. यस, तो पाकिस्तान में जो लोग काम कर रहे हैं वो सोचते ही पाकिस्तान के लिए. मुझे बताएं, जिसके पास पैसा हो जाके कनाडा में काम कर सकता है, अमेरिका में कर सकता है, दुबई में कर सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान में अगर बैठे हुए आपके लिए कोई सोसाइटी बना रहे हैं, कोई अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो खुदारा उन लोगों को हैप्पी रहने दीजिए. और इस कदर टैक्स का अगर आपने बोझ डालना है, इतना ऐसे लोग जो आपको ये मशवरे दे रहे हैं, मुझे नहीं पता खान साहब को ये कौन लोग मशवरे दे के किस तरफ जो है ना लेके जा रहे हैं. क्योंकि इसको हम कह रहे हैं गेन टैक्स, लेकिन इसको आम अल्फाज में जो आपके लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं सुपर टैक्स. सुपर टैक्स, जी. अच्छा, इससे होगा क्या? अगर ये टैक्स लगता है तो आपकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री बैठेगी और रियल एस्टेट इंडस्ट्री बैठने के बाद वो इंडस्ट्रीज जो इससे अटैच्ड हैं,
آپ کے اسٹیل کی انڈسٹری ہے, سیمنٹ کی انڈسٹری ہے, آپ کے کریش پلانٹ ہیں, آپ کا ٹرانسپورٹیشن ہے, تمام تر انڈسٹریز جو ہیں وہ آپ کی بیٹھ جائیں گی. اور اللہ نہ کرے کہ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے, میری بہن ابھی ذکر کر رہی تھی کہ پاکستان کے اندر جو غریب لوگ ہیں وہ کس قدر پریشان ہیں, اور اس سے کوئی مطلب ڈکی چھپی بات نہیں ہے, سب جانتے ہیں. تو وہ سارے کے سارے لوگ جو لاکھوں کی تعداد کے اندر ان انڈسٹریز سے منسلک ہیں, وہ سارے کے سارے لوگ ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو میں ریکویسٹ کروں گا آج کے اس پروگرام کی تواسط سے کہ خان صاحب آپ اس پر ضرور نظر ثانی کریں اور انڈسٹری, ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو مزید پروموٹ کریں تاکہ ہمارا ملک بہت اچھے سے ڈیولپ ہو سکے. اس کو آپ اس طرح کے ٹیکسز میں انگیج نہ کریں کہ جس سے جو لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں وہ بھی بھاگ جائیں. محسن خان صاحب, میں تو آپ کے حوالے سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ٹیکس لگانا ہی چاہتے ہیں تو اس میں اسٹیک ہولڈر جو ہیں آپ کے لوگ جو ہیں ان سے بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں, پھر کوئی ایک اعتدال پسندی پالیسی اپنائی جائے. دوسری بات جو آپ نے کی, لوگوں کی یقین کریں کتنے ہی سوائے پوچھ تھے جن کو میں نے یا میرے دوستوں نے راشن گھر پہ پہنچایا. وہ یہ ایک مثال ہے. یعنی اس وقت اتنی بری حالت تھی, جیسے کہ حسینہ نے کہا کہ لوگوں کے پاس افطاری کے لیے سامان نہیں تھا. یہ لنگر خانے بے شک جتنے دل کھول لے, لیکن اوور آل جو غربت کا گراف نیچے جا رہا ہے اس کو سنبھالنا باہر آپ کی ذمہ داری ہے. آپ بڑے مخلص ہیں, آپ بڑے ایماندار ہیں, سب آپ پہ اچھا لگتے ہیں, لیکن اس کا ذمہ داری بھی آپ نے اٹھانی ہے. آپ کے پاس جو مشیر بیٹھے ہیں, وزیر بیٹھے ہیں, انہیں سے آپ نے کام دینا ہے. کوئی باہر سے تو آنے نہیں ہے. باہر سے جو آئے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا جو اس ملک کا حال کر رہے ہیں, جن کو پاکستانی کلچر کا پتہ ہی نہیں. میں نام مناظر نہیں سمجھا, لیکن آپ جو ایڈوائزروں کی فوج آپ نے ارد گرد اکٹھی کی ہے, تو اس ملک کی بہتری کے کوئی کام ابھی تک انہوں نے نظر نہیں آیا. میں اپنا ثانیہ سبیر صاحب سے کہوں گا کہ آپ کا جو موومنٹ ہے آئی ایم پاکستان, اس میں کیا کیا اور پائپ لائن کے اندر کام ہے جو آپ نے ابھی کرنا ہے, جیسے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آپ نے اوپن کرا, اس طرح اور کوئی اپنے جو کام کرنا چاہ رہے ہیں پائپ لائن کیا ہے؟ جی ایک پروجیکٹ ہے انویسٹ ان پاکستان کے نام سے. اس میں ہم اوورسیز پاکستانیز کو انکریج کر رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر آ کے وہ انویسٹمنٹس کریں, باقی جو پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس میں انویسٹمنٹس کریں, زراعت ایگریکلچر سیکٹر میں آئیں. تو ڈفرینٹ فیلڈ میں ہم ان کو انکریج کر رہے ہیں. محسن خان صاحب, آپ بھی تو اس کے کنٹری ہیڈ ہیں آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ کے, آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں, آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ ایک بنیادی طور پہ ایک تحریک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اوورسیز کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک واحد ایسی تحریک ہے کہ جس کے اپنے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں, جس کے کوئی ذاتی مقاصد نہیں ہے. ایک وہ اوورسیز پاکستانی کی جو کینیڈا کے اندر 40 سال سے بیٹھا ہو اور 40 سال سے وہ اپنے بزنس کر رہا ہے, وہ بلا پاکستان کی ایک تحریک چلا کے اس سے کیا ارن کر سکتا ہے, سوائے اس کے کہ اس کے دل کے اندر جو درد ہے, اس کے اندر ایک مطلب یہ ہے کہ کڑن ہے پاکستان کے لیے کہ یار پاکستان ڈیولپ کیوں نہیں ہوتا. یقیناً اس کے اندر پاکستان کا درد بھی ہے اور رشوتی کا قرض بھی ہے. جی, ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں سید احمد علی صاحب, میم نے آپ کو بتایا بھی, جو 40 سال سے وہاں سیٹلڈ ہیں, ان کی بچے, ان کی فیملیز وہاں پہ سیٹلڈ ہیں. اچھا, ان کے ساتھ اگر آپ بات کریں تو وہ ہما وقت ایک بات آپ کو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سندھ کے کسی دور دراز گاؤں کے اندر بھوکا پیاسا مرنے والا کوئی جو انسان ہے اس کا ذمہ دار سید احمد علی ہے. وہ اتنا درد رکھتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کیوں, کہتے ہیں اس لیے کہ آج اللہ نے ہمیں توفیق دی لیکن ہم اس تک نہیں پہنچ سکے. مجھے بتائیے کہ جس تحریک کے چیئرمین کا ویژن اتنا سٹرونگ ہو تو وہ تحریک بلا کیوں نہیں آگے جائے گی. اچھا, ہمارے ابھی تک کے ان کے جو پریکٹیکلز ہیں, آپ حیران ہوں گے کہ ایک انفرادی تحریک کہ جس کو کسی اسٹیٹ کی سپورٹ حاصل نہیں, جس کے بیک اینڈ پہ کوئی این جی اوز نہیں, وہ تحریک جب چلتی ہے تو پاکستان کی ممبرشپ فیس بھی کوئی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. وہ تحریک چلتی ہے تو دنیا کے 120 ممالک میں اپنا نیٹ ورک بنا لیتی ہے. پھر اس کے بعد وہ تحریک پاکستان کے ڈیمز بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے تو اربوں روپیہ بھیج دیتی ہے. آج یہ آن دی ریکارڈ بات ہے کہ اربوں روپیہ آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ کی تحریک سے پاکستان میں آیا. پھر وہ آگے بڑھتے ہیں تو سید احمد علی صاحب کہتے ہیں کہ دنیا میں پاکستان کا سر بلند کرنے کے لیے ہم کس طریقے سے اس کے قرضے ختم کریں. آپ دیکھیں کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں 40,000 کے قریب وہ لوگ ہیں کہ جو آئی ایم پاکستان کی تحریک سے وہاں پر آئے اور انہوں نے اربوں روپے وہاں پہ بھیجا. پھر اس کے بعد جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں, میم نے آپ کو بتایا کہ ابھی وہ کہتے ہیں کہ انویسٹ ان پاکستان. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے حکمران چندہ مانگتے تھے اوورسیز سے کہ ہمیں پیسے دو, ہم قرضہ اتارتے ہیں, اور قرضہ پھر بھی نہیں اترتا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں قرضہ نہ دیں, آپ پاکستان کے اندر انویسٹ کریں
اور وہ ڈال کے اندر ممکن ہو سکا یہ تحریک اپنا کردار ادا کرے گی. میں ابھی ریسنٹلی چونکہ اس کا سینٹرل پریزیڈنٹ بنا ہوں, مجھ سے پہلے یہ میم یا باقی لوگ جو ہیں اس سے پہلے آلریڈی اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. نعیم بخاری صاحب بھی تو اس میں تھے جی, مجھ سے پہلے پریزیڈنٹ نعیم بخاری صاحب تھے. تو بہرحال ہم اس تحریک کو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے, قرضے اتارنے کے لیے, ڈیمز بنانے کے لیے. ڈیمز کے حوالے سے میں تھوڑا سا یہاں پہ ایڈ کروں کہ جاپان کے اندر چھوٹا سا ملک ہے, 6 لاکھ ڈیم ہے. مجھے آپ بتائیے ایوب خان کے بعد ہمارے کتنے ڈیمز بنے, اور کس کے اندر بدقسمتی ہے کہ 2025 کے اندر پاکستان میں ایک بہت بڑا پانی کا فقدان آنے والا ہے. آپ کی زمین کے اندر پانی کم ہو چکا ہے, لیکن ان ڈیمز کے لیے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم غریب کے لیے ضرور سوچتے ہیں, لیکن اس سٹیٹ کے لیے نہیں سوچ رہے کہ جس سٹیٹ نے مجھے پہچان دی, ہمیں پہچان دی. تو بہرحال ہماری یہ تحریک ہے, ہم اس حوالے سے بہت زیادہ متفکر بھی ہیں. ہمارے چیئرمین صاحب, ہمارے وہ رفقائے کار جو دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ متفکر ہیں. انشاءاللہ تعالی آئی ایم پاکستان اس عنوان پہ ایک بھرپور توانا آواز بھی اٹھائے گی, اور یہ کمپینز بھی کرے گی, اور ڈیم بھی بنائے گی, قرضہ بھی ختم کرے گی. انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں کہ جلد ترقی کریں اور آپ کی تحریک پھیلے اور اس ملک کے حالات اور بہتر. لیکن حسینہ انجم صاحبہ, آپ چونکہ بات کر رہی ہیں, آپ سوشل ورکر ہیں, سماجی کارکن ہیں, سماجی رہنما ہیں, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ گندم یہاں پیدا ہوتی ہے, چینی گنا یہاں پیدا ہوتا ہے, کپاس یہاں پیدا ہوتا ہے, پھر یہ مہنگائی کیوں؟ یہ تو ڈالر سے وابستہ نہیں ہے نا؟ بالکل یہ ڈالر سے وابستہ نہیں ہے, کیونکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ لوگ خرید کر اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں, اور لوگوں تک پہنچنے کے لیے شارٹیج پیدا کرتے ہیں, ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. جب چیزوں کی قلت ہوتی ہے تو پھر وہ آٹومیٹک, یعنی جنگل کا قانون ہے, حکومت کا کوئی ریٹ نہیں اس میں, جنگل کا قانون, حکومت کی ریٹ نہیں ہے اس میں. حکومت انٹرسٹ لے تو پھر یہ چیزیں کیوں ہوں؟ ٹھیک ہے, کیونکہ حکومت کہتی ہے بیوروکریسی کا بڑا ہاتھ ہے, وہ اس لیے ہم اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں. گورنمنٹ خود کیا کر رہی ہے, بالکل ٹھیک ہے, وہ ہاتھ ڈالے نا. بیوروکریسی ان سے بڑی تو نہیں ہے, یہ ایگزیکٹو تو یہ ہے نا. ہاں جی, تو ایگزیکٹو تو یہ ہے نا, وزیر اعظم تو یہ عمران خان صاحب ہے نا. ٹھیک ہے, جو ان کے منسٹرز ہیں وہ اس چیز کے کرتا دھرتا ہیں, وہ ہاتھ ڈالیں پھر ان پر جو لوگ یہ غلط حرکتیں کر رہے ہیں, جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, مال لوگوں تک نہیں پہنچنے دیتے. ٹھیک ہے, اس کے بعد خرید کر اس کو ذخیرہ کر کے اس کے بعد اس کو مہنگا کر کے بیچتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا ہے رمضان میں سستے بازار سے جو سب سے زیادہ مہنگائی اسی وجہ سے ہوئی, تو سارا مال وہاں سے بلیک ہو جاتا تھا. جوٹی اسٹور پہ جتنا مال آتا تھا, 10 اگر ٹرک آتا تھا 10 بڑیاں اترتی تھیں, 190 بڑیاں باہر چلی جاتی تھیں. تو اس کو کنٹرول تو چیک اینڈ بیلنس گورنمنٹ نے کرنا ہے. بالکل سسٹم بدلنا چاہیے. ثانیہ ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت ملک باقی صحیح راہ پہ چل رہا ہے, یا ابھی اگلے سال کے الیکشن آ رہے ہیں؟ جی, اس وقت واقعی جو ہے ملک صحیح راہ پہ چل رہا ہے. میں چونکہ ٹائم آپ کا ختم ہونے جا رہا ہے تو 2-3 چیزیں بتانا چاہوں گی. مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایگریکلچر سیکٹر کے اندر کافی ساری امپروومنٹ ہوئی ہے. جی کافی اچھے فنڈز رکھے گئے ہیں, اور اس دفعہ بجٹ بھی جو ہے وہ اچھا بجٹ پیش کیا گیا ہے. ایگریکلچر سیکٹر میں جو ہمارا, میں تو کہتی ہوں کہ پاکستان چونکہ ہمارا ہے ہی ایگریکلچر کنٹری ہے, ایسے ہی, اور اس میں کبھی بھی کسی گورنمنٹ نے توجہ نہیں دی. بالکل صحیح, جتنی خان صاحب دے رہے ہیں ابھی, اور جس قدر ابھی فصل جو آئی ہے وہ بھی بہتر ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر کی امپروومنٹ سے, اور دوسرا امیزون آن لائن سٹور ہے وہ پاکستان میں آ گیا ہے, اس میں لاکھوں لوگوں کو جابز ملیں گی, نوکریاں ملیں گی. باقی جو شارٹ لسٹنگ ہو رہی ہے نا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر لوگوں کی, دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 70 سال سے یہ ڈپارٹمنٹ چل رہے ہیں, لوگ چل رہے ہیں, بیٹھے ہوئے, ان کی پرفارمنس کیا ہے؟ یہ کیا وہ تو حسینہ نے کہا جو آپ کے پرماننٹ امپلائیز ہیں تو لوگ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں. جب شارٹ لسٹ ہو جاتے ہیں تو وہ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر ہمارا فری پڑا ہوا ہے, وہاں جا کے امیزون کو جوائن کریں, لاکھوں لوگ وہاں پہ جوائن کر کے بزنسز کر سکتے ہیں. آپ وہ کریں گے جو نئی ہمارا تو مائنڈ یہ ہے کہ ہم جی جو سرکاری نوکری ہے اس میں وہاں کام ہے یا نہیں. اب پچھلی گورنمنٹس نے کیا کیا, اسپیشلی میں پیپلز پارٹی کی ایگزامپل دوں گی, انہوں نے کیا کیا کہ بہت سارے لوگ ان کر دیے سرکاری جابز کے اندر جہاں نیڈ نہیں تھی, ضرورت نہیں تھی. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ میری جیسے بہن نے بات کی ہے کہ 1000 لوگ جو ریڈیو پاکستان کے شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ ریڈیو پاکستان کی کیا پرفارمنس رہی ہے. ابھی ہم جب بھی ریڈیو کا کوئی بٹن لگاتے تو FM سن رہے ہوتے ہیں یا ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں. روزگار مہیا کرنا تو اسٹیٹ کا حق ہے نا؟ نہیں, اسٹیٹ کا بالکل حق ہے. آپ پرائیویٹ دیکھیں کہ ہمارے اندر پاکستان جیسے دیکھیں چائنا میں انڈسٹری ہے, ہر بندہ انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے, اور انڈسٹری کے اندر جا رہے, ترقی ہو رہی ہے. پاکستان میں بھی ہونی چاہیے, لوگوں کو سرکاری سوچنا چاہیے. پاکستان کا سافٹ ویئر بڑا اچھا ہو رہا ہے, بہتر ہو رہا ہے. میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہوں گا موسم عباسی صاحب سے
کہ آپ کی جو اسٹار انکلیو ہے اس کی کوئی خدوخال ہمارے عوام کو بتائیں, اسپیشلی ہمارے اوورسیز پاکستان میں بتائیں کہ وہ پاکستان کے اندر آ کے انویسٹمنٹ کریں. جی, ہمارے پروجیکٹس ہیں اسٹار انکلیو اور اسٹار ہائٹ. بلا شبہ ہم ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر ایک نئی ترجیحات کی بنیاد پر ان چیزوں کو لے کے آئے ہیں, اور ہمارا وہ جو پروجیکٹ ہے وہ آپ اس کو اگر یہ کہیں کہ ہمارا وہ ایک ویژن ہے ایک ایجوکیشن سٹی کا, تو اس پہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ہم مونٹیسری سے لے کے CSS تک کی اکیڈمیز وہاں پہ خود سے کمپنی اپنا بنائے گی, اور وہ انٹرنیشنل لیول کو مثال کے طور پہ مونٹیسری میں فن لینڈ اگر ٹاپ کر رہے ہیں تو ہم اس کو کاپی کر رہے ہیں, اس کو لے کے آ رہے ہیں. تو اس طرح کا ایک پروجیکٹ ہم انشاءاللہ ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں اسٹار انکلیو. تو اگر آپ سے لوگ رابطہ کرنا چاہیں تو کس نمبر پہ یا کس واٹس ایپ نمبر پہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ میرا بالکل بہت سارے واٹس ایپ نمبر بھی ہیں کمپنی کے, اور اس طرح کے میرا جو پرسنل نمبر ہے اس پہ بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور ہمارے آفیسز ہیں اسلام آباد میں, F10 میں اور بلو ایریا میں, ان کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں, اور اس پہ آپ ساری انفارمیشن اور دیگر ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ تعالی. بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہمارے اپنے مہمانوں کے ساتھ. انہوں نے اپنا غصہ بھی نکالا, انہوں نے اچھی تجاویز بھی دی, انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو بہتر سے, ان تینوں کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان خوب سے خوب تر ترقی کرے, اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان سید آصف کو اجازت دیجیے. آئندہ پھر نئے پروگرام کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت. اللہ حافظ.